ہر ظاہری چمن سے یہ کہتی ہے خاکی پاک، ہر ظاہری چمن سے یہ کہتی ہے خاکی پاک، غافل نہ رہے جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خونی شہیدہ سے اس کا تخم، سینچا گیا ہے خونی شہیدہ سے اس کا تخم، تو آنسوں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کیتیا میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ اقبال جب سن شعور کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے جو محلہ شوالا کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا، یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی، تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم دین مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پسو پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچامیر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہی داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا نرمی کتاب خوانی کا نام نہیں۔ اس اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتا تھا۔ میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ مولانا کی تدریسی مصروفیات بہت زیادہ تھی، مگر مطالعے کا معمول قضا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے حافظ بھی تھے اور عاشق بھی۔ شاگردوں میں شاہ صاحب کہلاتے تھے۔ انسانی تعلق کا بہت پاس تھا۔ حد درجہ شفیق، سادہ، قانع، متین، منکسر المزاج اور خوش طبع بزرگ تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جاتے، عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے، فارغ ہوتے تو شاگردوں کو منتظر پاتے۔ واپسی کا راستہ سبق سننے اور دینے میں کٹ جاتا۔ یہ سلسلہ گھر پہنچ کر بھی جاری رہتا، یہاں تک کہ اسکول کو چھوڑ پڑتے شاگرد ساتھ لگے رہتے۔ دن بھر اسکول میں پڑھاتے، شام کو شاگردوں کو لیے ہوئے گھر آتے، پھر رات تک درس چلتا رہتا۔ اقبال کو بہت عزیز رکھتے تھے، خود وہ بھی استاد پر فدا تھے۔ اقبال کی شخصیت کی مجموعی تشکیل میں جو عناصر بنیادی طور پر کارفرما نظر آتے ہیں، ان میں سے بیشتر شاہ صاحب کی صحبت اور تعلیم کا کرشمہ ہے۔ علی گڑھ تحریک کو مسلمانے کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں بھی سر سید کی محبت پیدا ہو گئی، جو بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہی۔ مسلمانوں کے خیرخواہی کا جذبہ تو خیر اقبال کے گھر کی چیز تھی، مگر میر حسن کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ انہماک اور استغراق موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ کتاب کی لت پڑ جائے تو آدمی محض ایک دماغی وجود بن جاتا ہے، زندگی اور اس کے بیچ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حقائق اور تجربات بس دماغ میں منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، خونی گرم کا حصہ نہیں بنتے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی بہت تھے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے، جانتے تھے کہ اس طرح چیزوں کے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے جو بے حد ضروری اور مفید ہے۔ غرض اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختی کے ساتھ گزرا۔ قدرت نے انہیں صوفی باپ اور عالم استاد عطا کیا جس سے ان کا دل اور عقل یکسو ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ یہ جو اقبال کے یہاں حس اور فکر کی نادر یکجائی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغہ اور وظیفہ بھی ملا۔ 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1885 میں اقبال نے ایف اے کیا
اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا اور دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر TW آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اسی دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفلی مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے طور پر پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شانی کریمے نے چن لیے، موتی سمجھ کے شانی کریمے نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بے اصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماع باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ MA پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال ارنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر ارنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1904 کو ارنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان پہنچ جائے۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب العلموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ اس کے بعد جولائی 1907 کو ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمنی زبان سیکھ کر میونخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ یہاں 4 ماہ گزارے۔ ایران میں بعد الطبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کا مرحلہ ابھی رہتا تھا، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر گئے۔ 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ انتصاب ارنلڈ کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے۔ بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے۔ لندن میں قیام کے دوران میں اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، مثلاً اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ ارنلڈ لمبی رخصت پر گئے تو اقبال ان کی جگہ پر لندن یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مئی 1908 میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی کا افتتاح ہوا تو ایک اجلاس میں سید میر علی کمیٹی کے صدر چنے گئے اور اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر ارنلڈ اور اپنے قریبی دوست شیخ عبدالقادر کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ فارسی میں شعرگوئی کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی اور پھر جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کے رات دہلی پہنچے۔ ابتدا میں آپ نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سرکاہ خطاب ملا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی رہے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے۔ ایک آدھا مہینہ بعد چیپ کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ MA کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری کی
پیشکش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئی، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے لالا رام پرساد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 کو چھپ کر آئی۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی سینیٹ اور سنڈیکیٹ کے ممبر بھی رہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بنائے گئے۔ 1923 میں یونیورسٹی کی تعلیم کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسر شپ کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈ نے انہیں جانے نہ دیا۔ اسی طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مروتن استعفیٰ واپس لے لیا۔ اسی دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینِ عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن 1911 اور 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالات جو ایک طرف چلے جا رہے تھے اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے، انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندوستان اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے رکاوٹ ڈال دی، تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمانی قائدین کی آنکھیں کھول دی اور ان کے گزشتہ انداز فکری کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی ذرائع اختیار کے رکھنا ناکافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیخ مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر دیا تھا۔ تقسیمی بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا۔ اس میں اقبال بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریریں کی۔ اقبال کی باری آئی تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا مینار بن کر اٹھے اور فرمایا، مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤ مارنے چاہیے۔ ہندوں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ عرب کے خطے کو یورپین معماروں نے ردی اور بیکار پتھر کا خطاب دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس پتھر پر کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا اور یورپ کی قومیں عرب سے نفرت کرتی تھی، مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور اپنے کس بل سے کام لیا تو یہی پتھر دنیا کے ایوانی تمدن کے محراب کی کلید بن گیا۔ یورپ سے واپسی کے بعد 1914 تک کا زمانہ اقبال کی بنیادی فکر کی تشکیل و تکمیل کا زمانہ ہے۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اس کے اثرات ہندوستان میں بھی نمایاں ہوئے۔ انگریزی حکومت کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا، جو جنگ کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ رسوائی زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اس حادثے کی دمک ان کے دل تک بھی پہنچی۔ انہوں نے مرنے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے، ہر زائری چمن سے یہ کہتی ہے خاکی پاک، ہر زائری چمن سے یہ کہتی ہے خاکی پاک، غافل نہ رہ جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خونی شہیدہ سے اس کا تخم، سینچا گیا ہے خونی شہیدہ سے اس کا تخم، تو آنسوں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ 30 مارچ 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم یونانیوں پر ترکوں کی فتح کے واقعے پر لکھی گئی تھی۔ نظم کیا ہے؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام ہے۔ دلیلی صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، دلیلی صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دوری گرا خوابی۔